تبارک و تعالی یا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے اپنے فضل خاص سے ہم سب کو سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام سے سرفراز فرمایا. اس لیے کہ ایمان اور اسلام ایسی نعمت ہے کہ یہی نعمت انسان کو حقیقی معنی میں انسان بنانے میں مدد دیتی ہے. اگر دنیا میں ایمان اور اسلام نہ ہوتا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو رب ذوالجلال مبعوث نہ کرتا تو یہ دنیا ہر قسم کے آداب، ہر قسم کے حقوق اور ہر قسم کے اخلاق فاضلہ سے عاری اور خالی ہوتی. یہ دنیا میں جو بھی کچھ خیر ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سارے کے سارے خیر صرف اور صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی وحی کی برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا بکثرت رونے لگی. لوگوں نے حضرت ابوبکر سے آ کر کہا کہ فلاں بڑی عورت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلسل رو رہی ہے. تو حضرت ابوبکر ان کے پاس پہنچے، حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ غم میں مبتلا ہو؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اس دنیا میں حیات تھے، حضرت جبریل آپ پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور جب جبریل وحی لے کر آتے تھے تو بے شمار برکتیں زمین پر نازل ہوتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو جبریل کے ساتھ دنیا پر آنے والی رحمتیں اور برکتیں بھی بند ہو گئی. تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود کو پایا، وہ اسے محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کتنی برکتوں کے ساتھ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کا زمانہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین زمانہ. نہ تو آپ سے پہلے دنیا نے کبھی ایسا زمانہ دیکھا اور نہ آپ کے بعد دنیا ایسا زمانہ دیکھ سکتی ہے. ایک ایسا زمانہ جس زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ ایسے نفوس موجود تھے جن کو دنیا کے بہترین انسان کہے جا سکتے ہیں. 1 لاکھ انسانوں کی ایسے نفوس کی تعداد جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اقرهم قلوبا، کہ وہ اپنے دل سے بالکل صاف ستھرے دل کے مالک تھے. واحسنهم اخلاقا، بہترین اخلاق کے مالک تھے. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، ان کی طبیعتوں میں بہت تکلف نہیں تھا، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور وہ علم کے بڑے گہرے تھے. تو جتنی بھی اچھی صفات انسانوں میں ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام عمدہ صفات کے حاملین سب سے پہلے حضرات انبیاء، اور انبیاء کے بعد وہ اوصاف سب سے وافر مقدار میں اگر کسی جماعت میں پائے جاتے ہیں تو وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت صحابہ ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ جماعت صحابہ، جنہوں نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خود سنا، اور سننے کے بعد الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تک کہ جو بھی ہم تک اسلام پہنچا ہے وہ کس کی برکت سے پہنچا ہے؟ حضرات صحابہ کی برکت سے. اسی لیے ہمارے علماء نے 3 عجیب جملے بیان کیے ہیں. ہمارے علماء لکھتے ہیں الانبیاء معصومون والصحابۃ محفوظون والائمۃ مأجورون. کیا مطلب اس کا؟ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ گناہوں سے معصوم ہے، نبی سے
نہ تو کوئی چھوٹا گناہ سرزد ہوتا ہے نہ کوئی بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے. تو انبیاء گناہوں سے معصوم ہے. اللہ ان کو ظاہری اور باطینی ہر قسم کے عیب سے پاک رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی امت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے. تو کہیں نبی میں کوئی عیب رہ جائے تو لوگ ان کو اس عیب سے نہ پکارے. اس لیے نبی ظاہری اور باطینی تمام عیبوں سے پاک. اس کے بعد ہمارے علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں والصحابۃ محفوظون. صحابہ معصوم نہیں ہے مگر صحابہ محفوظ ہے. کیا مطلب محفوظ ہونے کا؟ کہ حضرات صحابہ نے جان بوجھ کر گناہ کو گناہ سمجھ کر عمدن کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو. اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ خیر قرون قرنی، تو ہمارے علماء نے محدثین نے ایک اصول بیان کر دیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول. تمام صحابہ عادل ہے، یعنی کسی صحابی کو ذرہ برابر ان پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی ہے، کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. حضور فرماتے ہیں انی بریء منہم، میں ایسے لوگوں سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے. حضور نے فرمایا کہ حب الانصار علامت الایمان. بخاری کی روایت ہے کہ انصار سے یعنی صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اور آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی فمن احبہم فبحبی احبہم. جو صحابہ سے محبت کرے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا حضور فرماتے ہیں میں بھی اس سے ناراض ہوں، میرا بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ الصحابۃ محفوظون والائمۃ مأجورون. اور ائمہ اربعہ جن کی امت کو اللہ نے تلقی بالقبول حاصل کی اور امت نے جن کی پیروی کی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد ابن ادریس الشافعی اور امام احمد ابن حنبل، تو فرماتے ہیں کہ ہم مأجورون، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اللہ کی شریعت کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے مزاج کو سمجھ کر اللہ کے دین کو امت کو پورا سمجھانے کی کوشش کی. فہم مأجورون، تو وہ اللہ کی طرف سے مأجور ہے، یعنی اللہ انہیں اس پر بہترین اجر عطا فرمائے گا. تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، فتنوں کے زمانے میں ان سب چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. ہم چونکہ حفظ قرآن کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لہذا اس بنا پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن کریم کے امت پر کیا حقوق ہے وہ بیان کیے جائے. ہم قرآن کریم سے محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم کو بھائی قرآن سے عشق ہے کہ نہیں؟ تو اب قرآن کریم کے کیا حقوق ہے جو امت پر ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں جس کی ادائیگی امت کے ہر فرد پر ضروری ہے. کتنے حقوق ہیں؟ 5. وہ قرآن کے 5 حقوق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن کا سب سے پہلا حق الایمان بہ والتصدیق بہ. قرآن پر ایمان لانا، زبان سے قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو ہم میں سے ہر ایک زبان سے تو کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن کریم کو دل سے ماننے کا کیا مطلب؟ صرف اقرار باللسان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تصدیق بالقلب ضروری ہے. کا تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ان چیزوں کی دل سے مان کر ان کو اپنی زندگی میں جگہ دینا. ان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا؟ جگہ دینا. اقرار باللسان تو ہے، زبان سے تو ہم قرآن کو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، مگر عملی زندگی میں قرآن ہمارے یہاں پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا دوسرا حق فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہے؟ کہا اس کی تلاوت کرنا. کیا کرنا؟ قرآن کریم کی
تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بارہا قرآن کریم کی تلاوت پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو آپ پر نازل کیا آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب کا نزول ہوا ان کو۔ تو میں اور آپ تو زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم قرآن کریم کی کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، آج امت کا حال یہ ہے کہ امت کا 99% طبقہ قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ قرآن ہمیں گھنٹوں ملتے ہیں موبائل میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے، مگر قرآن پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ ہم میچ کے بارے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر بات کریں گے، ہم سیاست پر 4 گھنٹے بیٹھ کر بات کریں گے، ہم اس کی غیبت 6 گھنٹے تک کرتے رہیں گے، مگر قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ اپنی کتاب کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اللہ اس کو اپنے ذکر سے، اپنی کتاب کی تلاوت سے اور اپنی شریعت پر عمل کرنے سے دور کر دے۔ کہا یہ سزا ہے۔ کس کی سزا ہے؟ گناہوں کی سزا۔ جب زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس پر قرآن کریم بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس پر نماز پڑھنا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ نماز بوجھل ہوتی ہے ہاں مگر ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں واقعتاً اللہ کا خوف ہو۔ تو یہ عبادت بوجھل کب ہوتی ہے؟ جب زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے، ہماری آنکھوں کی حفاظت نہیں، ہمارے کانوں کی حفاظت نہیں۔ آج ہمارا نوجوان موبائل لگتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے کان میں بلوٹوتھ یا وہ ایئر فون ڈال دیتا ہے اور گانے سنتا رہتا ہے۔ کیسے اللہ کی رحمت ہمارے معاشرے پر نازل ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت یہ اس کا حق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام مقدسی فرماتے ہیں کہ ضیاء المقدسی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں مگر مجھے حدیث یاد نہیں ہوتی، تو کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو ضیاء المقدسی کہتے ہیں استاد نے جب مجھے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہا جس دن میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس دن مجھے خوب اچھے سے حدیث یاد ہوتی تھی، اور جس دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا اس دن مجھے یاد نہیں ہوتا تھا۔ کہا مجھے اس سے محسوس ہوا کہ علم میں برکت کے لیے اور عمل کی توفیق کے لیے قرآن کریم سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا تو جتنا قرآن کو پڑھا اتنا ہمارے وقت میں برکت ہوئی۔ تو کہا کہ پہلے 1 پارہ پڑھنا شروع کیا تو دیکھا وقت میں برکت ہو رہی، 2 پارے، یہاں تک کہ روزانہ 10 پارے پڑھنا شروع کیا، تب جا کر ایسا لگا کہ ہاں اب اللہ کی کتاب کی کیا ہوئی؟ تلاوت ہوئی۔ تو حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ صحابہ میں بڑی جماعت وہ ہوتی تھی جو قرآن کریم کو 7 دن میں ختم کرتی تھی۔ قرآن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ تو 7 منزلیں کیا ہے؟ حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ کوئی ہفتہ قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ کیا مطلب 2-4 آیت پڑھنا؟ نہیں، 1 ہفتے میں کم از کم قرآن پورا ہو جانا چاہیے۔ 1 ہفتے میں کم از کم قرآن کیا ہو جانا چاہیے؟ پورا ہو جانا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے روزانہ رات میں 1 قرآن پورا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے الناس پر ان کا قرآن ختم ہوتا تھا، اور وہ بھی بیٹھ کر نہیں، نماز میں قرآن پڑھتے تھے پوری رات۔ کیسے نماز قرآن پڑھتے تھے؟ نماز۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ کا معمول یہ رہا کہ
کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور پوری رات نماز اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے. تو جن لوگوں کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ان کو ایسے ہی نہیں مقبولیت عطا فرمائی. یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، جو قرآن سے جتنا منسلک ہوا اللہ نے اس کو اتنا بلند کیا، اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالی، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو اتنا نفع پہنچایا. تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم جو قرآن سے دور ہو چکے ہیں ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. تو دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو کثرت سے پڑھنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کی خدمت میں تھا، وہ بڑے نیک اور صالح تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک قرآن پڑھتا ہوں میں روزانہ زندگی کا معمول ہے، اور ایک قرآن میں پڑھتا ہوں ہفتے میں، یعنی تھوڑا سا اس پر غور کرتا ہوں. دوسرے قرآن کا معمول ہے تو ایک مہینے میں اور تھوڑا قرآن پر غور کرتا ہوں. اور کہا خوب قرآن پر غور کر کر پڑھنا میں نے شروع کیا ہے. میں 30 سال سے قرآن پر غور کر رہا ہوں، ابھی تک کہ غور و فکر والا قرآن میرا پورا نہیں ہوا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے. تو قرآن کریم انسان جب اسے پڑھے، اسے سمجھے، تو انسان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. حبل اللہ المتین حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. قرآن اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے لٹکا کر زمین پر ڈالی ہے. جو اسے پکڑ لے گا اللہ اسے سیدھا جنت میں بھیج دے گا. تو اس لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے. قرآن کریم کا تیسرا حق کیا ہے؟ کہا قرآن کریم کو سمجھا جائے. قرآن کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو سمجھا جائے. آج ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے اصلی تعلیم حاصل کرنے والوں کے پاس سب ڈگریاں لینے کا وقت ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی اہمیت نہیں، اس کا عشق نہیں، اس سے محبت نہیں. فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنی فرصت ہو کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکے، علماء نے لکھا ایسے شخص پر قرآن کریم کو سمجھنا واجب ہے. ایسے شخص پر قرآن کریم کو سمجھنا کیا ہے؟ واجب ہے. آج آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس روزانہ 2-4 گھنٹے نکل سکتے ہیں، مگر وہ دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ قرآن کریم کے پیچھے. لہذا قرآن پر تفکر اور تدبر یہ قرآن کریم کا حق ہے. قرآن پر تفکر اور تدبر کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے تذکیر کے لیے اور ایک ہے قرآن کریم پر غور کرنے کے لیے. قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے سمجھنا آسان ہے، اور غور و فکر کرنے کے لیے تو 20-25 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. کسی زمانے میں کسی نے 14 کہا، کسی 16 کہا، پھر 18 کہا، مگر قرآن کو قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا. قرآن نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْحِفْظِ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ لِلذِّكْرِ. اس کا مطلب قرآن کو نصیحت حاصل. اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہمارے علماء نے کہا قرآن کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، ایک ہے آیات محکمات اور دوسری ہے آیات متشابہات. آیات محکمات قرآن کریم کی آسان ہے، یعنی جن آیتوں کو پڑھ کر انسان کو عمل کرنا ہے وہ آیتیں آسان ہے. اور جو آیت متشابہات ہے، جو مشکل آیتیں ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے عربی اور اصول اور فقہ اور حدیث کی ضرورت ہے، وہ بہت چھوٹا سا باب ہے. لیکن قرآن کے زیادہ تر مفاہیم جس میں قرآن نے پہلی امتوں کے قصوں کو بیان کیا، قرآن کریم نے اس کے علاوہ انسان کو احکام بیان کیے، کہا وہ تو آسان ہے. اس لیے قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جاوے. قرآن کریم کا چوتھا حق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کیا جاوے. قرآن کریم کے ہر حکم پر کیا کیا جاوے؟ عمل کیا جاوے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہوئی 8 سال میں. کتنے سال میں یاد ہوئی؟
اب ہمارے یہاں پر کمزور سے کمزور ذہن والا بھی 5-6 سال میں حفظ کر لیتا ہے، تو حضرت عمر اتنے کمزور تھے کہ ان کو 8 سال میں یاد ہوگی؟ نہیں، حضرت عمر کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کو پڑھا، اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس طرح سے ان کو 8 سال ہوئے۔ کیوں کہ قرآن کی سب سے طویل سورت اور قرآن کے اکثر و بیشتر مسلمان کی زندگی کے احکام کو کس سورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ کہا اس کی ہر آیت کو پڑھ کر سمجھ کر میں نے اس پر عمل کیا، تو عمل کرتے کرتے کتنے سال لگے ان کو؟ 8 سال لگے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب آج کا ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ مولوی صاحب سود کے بغیر تو تجارت آج کے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ کس نے کہا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ جدہ میں ہمارے ایک دوست ایک مرتبہ میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا ایک مسئلہ ہے، بہت بڑے تاجر وہاں کے، بڑے تاجروں میں ان کا شمار۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ دیکھو ہم الحمدللہ تجارت کرتے ہیں مگر سودی بینک سے ہم کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اب دیکھو لوگ کیسا احتیاط کرتے ہیں، بہت بڑے تاجر وہاں کے۔ پھر اس کے بعد وہ چاکلیٹ کا ایک ڈبہ لے کر آئے، کہا یہ چاکلیٹ کا ڈبہ ہے، ایک سودی بینک والا آیا میرے پاس، اور میں نے نہ کہا کہ بھئی ہم لوگ سودی بینک اور کمرشل بینک کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے ہیں، مگر وہ زبردستی یہ ڈبہ دے کر چلا گیا، تو یہ چاکلیٹ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا پوچھتے ہیں وہ؟ یہ چاکلیٹ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ چاکلیٹ کھانا جائز نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے معلوم تھا لیکن آپ آنے والے تھے اس لیے میں نے کہا مولانا کو پہلے مسئلہ پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کروں میں مولانا؟ پھینک دوں اس کو؟ میں نے کہا نہیں، اس کو پھینکو مت، آپ ایک کام کرو، آپ کے یہاں پر جو غریب کام کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کو دے دو، وہ اپنے بچوں کو کھلا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کی رقم کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ اس کو ضائع کرنے کے بجائے یا تو اس کے حقیقی مالک کو دے دو، اس کا پتہ نہ چل سکے تو بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کر دو۔ تو میں نے آپ کسی کو دے دو، تو لوگ ایسے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ 4-5 سال بعد پتا چلا ان کی تجارت پہلے سے 25 گنا زیادہ ہو گئی۔ کتنی زیادہ ہو گئی؟ 25 گنا۔ ابھی میں گیا تھا 1 مہینے پہلے، تو میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ بھئی 2-4 جگہ پر میں گیا تو وہ سب جو آپ جبے بیچتے ہیں تو جبے کی دکان والے آپ کی شکایت کرنے لگے۔ بولے میری شکایت دکان والے آپ کو کیوں کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جو جبہ آپ بیچتے ہو اس کے جو مالک ہے، اس کے اونر ہے، وہ ہمارے دوست ہے۔ تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ ان کو ایسا کہو کہ ہم کو تمہارا مال چاہیے مگر تمہارا مال ہم کو 500 چاہیے تو 50 ہی ملتا ہے۔ وہ ہنسنے لگے اور کہا صحیح بات ہے مولانا، مارکیٹ میں بہت زیادہ مطالبہ ہے مگر میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں کہ اتنا مال کس طرح سے اتنا سارا مال بنا کر بیچوں۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ کس کی برکت ہے؟ حلال کی برکت۔ یہ کس کی برکت ہے؟ حلال کی برکت۔ تو اس لیے قرآن کے احکامات کو جان کر اس پر عمل کرنا۔ دیکھو حرام ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ برائیوں اور مصیبتوں کو لے کر آتا ہے، حرام کبھی اپنے ساتھ خیر کو لے کر نہیں آتا ہے۔ تو قرآن کریم کا چوتھا حق کیا ہے؟ اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور قرآن کا 5واں اور آخری حق وہ کیا ہے؟ قرآن کا پیغام ہر انسان تک پہنچانا۔ دعوت الی القرآن، دعوت الی القرآن۔ قرآن کا پیغام جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں قرآن کریم کا پیغام پہنچانا ضروری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو بھی موجود ہے وہ جو نہیں ہے ان کو پیغام پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، تم کو میں نے جو قرآن پہنچایا ہے اگر تم کسی کو ایک آیت بھی سمجھا سکتے ہو تو ایک آیت بھی کسی کو سمجھاؤ۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ ہے قرآن کریم کے حقوق جس سے امت غفلت کا شکار ہے، جس سے امت کس کا شکار ہے؟ غفلت کا شکار ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب آپ آزادی ہندوستان کی آزادی کے موقع پر مالٹا کی جیل سے آپ رہا ہو کر آئے تو آپ نے دارالعلوم دیوبند میں تقریر کی اور اس تقریر میں آپ نے کہا کہ میں جیل سے 2 سبق سیکھ کر آیا ہوں. کتنے سبق سیکھ کر آیا ہوں؟ 2 سبق. لوگ پریشان کہ جیل سے کون سے سبق حضرت سیکھ کر آئے بھائی؟ تو کہا کہ بھائی جیل میں تھا, میں نے امت کے حالات پر غور کیا کہ اس امت کے اوپر یہ ساری مصیبتیں کیوں, اور یہ امت اتنی ذلیل کیوں. وہ امت جس کو اللہ کے رسول جیسا نبی دیا گیا, وہ امت جس کو قرآن جیسی کتاب دی گئی, وہ امت جس کو کیا نہیں دیا گیا, اس کے باوجود یہ امت ذلت کا شکار کیوں. کہا بہت غور کرنے کے بعد میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس امت کو اللہ کی کتاب سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں وہاں سے یہ عہد کر آیا ہوں کہ قریہ قریہ, بستی بستی, محلہ محلہ قرآن کے مکاتب قائم کروں گا. اور دوسرا عہد میں نے یہ کیا ہے کہ قرآن امت کے چھوٹے بچوں کو مکاتب کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ سکھائے جاوے, اور امت کے بڑے افراد کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھ کر قرآن کریم کو سمجھایا جاوے کہ امت کا ہر فرد قرآن پڑھنے لگے اور قرآن سمجھنے لگ جائے. کہا یہ میری فکر ہے. اور دوسرا درس میں نے وہاں سے یہ سیکھا کہ امت یہ اختلاف کا شکار ہے. امت کے اختلاف کو ختم کر امت میں اتحاد اور اتفاق کی کوشش کی جاوے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں اس کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بھی ایک ہی ہے. دونوں بھی کیا ہے؟ کہا یہ 2 بات نہیں, یہ ایک ہی بات ہے. کہا کیسے؟ کہا امت میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ امت قرآن سے دور ہوئی. جب امت قرآن سے قریب آئے گی تو اختلاف بھی کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. کہا امت نے قرآن کو چھوڑا تو ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوئی. تو اس لیے اس زمانے کے علامہ اقبال بھی یہی کہا کرتے تھے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنا یہ امت کے تمام مصائب کی جڑ ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے آخری عمر میں ہم حضرت کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دن افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پوری زندگی میں نے پڑھنے پڑھانے میں تو گزار دی مگر مجھے افسوس رہ گئے. تو کہا کہ حضرت آپ نے تو پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں, حدیث میں اور فقہ میں اس میں گزار دی. کہا مجھے اس بات کا افسوس رہ گیا کہ میں امت کو ضروریات دین اور اللہ کا قرآن کا پیغام نہیں پہنچا سکا. حالانکہ آپ نے وہ کام کیا تھا, لیکن جو آدمی مخلص آدمی وہی ہوتا ہے جس کو اپنا کام چھوٹا نظر آتا ہے, اور جو مخلص نہیں ہوتا ہے اس کو چھوٹا بھی کام ہوتا ہے تو بڑا نظر آتا ہے. تو آپ نے کہا تو اس لیے جتنے بھی ہمارے آخری دور میں اکابرین گزرے ہیں ان سب نے ایک ہی بات بیان کی کہ امت اگر اپنی ترقی چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اس مجلس میں آیا ہوا ہر شخص یہ عہد کر اٹھے کہ آج سے ہم میں سے ہر آدمی کم از کم روزانہ 1 پارہ پڑھے گا. زور سے نہیں بول رہے انشاءاللہ. اس کا مطلب پکا ارادہ نہیں ہے. ارے بھائی زور سے بولو, والو والو, زبردستی والا نہیں, دل سے ارادہ کرو. کیسے ارادہ کرو؟ دل سے. دیکھو آپ دل سے ارادہ کریں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے کیا کھول دیں گے, اور اگر ایسی زبان سے بولیں گے کہ مولانا زبردستی بلوا رہے ہیں, اتنی پوری تقریر اس کے واسطے ہی کیا تھا کیا مولانا نے کہ ہمارے پاس زبردستی قرآن پڑھا ہے؟ نہیں. قرآن پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی, قرآن پڑھنے سے آپ کے کاموں میں سہولت ہوگی, قرآن کے پڑھنے سے آپ کے گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے, قرآن کے پڑھنے سے آپ کی اولاد میں صلاح اور تقوی آئے گا. قرآن کے پڑھنے سے اتنی برکتیں نازل ہوئی کہ آئندہ 1 سال کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ مولانا ہم نے 1 سال قرآن پڑھا تو والوج میں تو برکت کی بارش ہو گئی انشاءاللہ. تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی یہ نیت کر کے اٹھے قرآن پڑھنا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے, جس میں اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شکایت کر رہے تھے
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ رسول نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، میری قوم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو کفار مکہ نے قرآن کو نہیں سمجھا تو شکایت کی، لیکن آج تو ہم مسلمان ہو کر قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ تو کافر تھے تب بھی حضور نے شکایت کی۔ اگر آج رسول ہمارے اس معاشرے میں آ جاوے اور دیکھے کہ امت کا بڑا طبقہ قرآن سے دور ہو چکا ہے تو آپ سوچو اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہوگی؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین پر لگا ہوا ہے وہ جگہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ جگہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو کسی نے کہا کیسے حضرت؟ کہا کعبۃ اللہ میں اللہ نہیں ہے اور یہاں تو اللہ کے رسول بذات خود ہے، یہاں پر تو اللہ کے رسول کی ذات بذات خود کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، حضور پر امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم برائیاں کرتے ہیں تو شام کو حضور کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں 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 امتی گناہوں میں مبتلا ہے۔ جب حضور سنتے ہیں حضور کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی محنتوں سے ان کو دین دے کر آیا، میں نے ان کو دین دینے کے لیے 23 سال تک کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، مجھے پتھر مارے گئے، مجھے لولوہان کیا گیا، مجھے زخمی کیا گیا، میرے دانتوں کو توڑ دیا گیا، میرے سر کو زخمی کر دیا گیا اور مجھے مار دینے کی کوششیں کی گئی، کیا نہیں کیا گیا؟ میری عزت کو نیلام کیا گیا، کبھی مجھے ساحر کہا گیا، کبھی مجھے کاہن کہا گیا اور کیا کیا نہیں کہا انہوں نے، مگر میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ قیامت تک میری امت اس پیغام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے، میں نے ان سب کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اور آج وہی میری امت جس کے لیے میں سب کچھ قربان کر کر آیا، آج میری امت قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، یہ جمع ہونا ہمارا اس وقت کامیاب ہے جب ہم اپنے آپ کو جس کتاب کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں اس کتاب سے اپنے آپ کو منسلک کرنے کے عہد کے ساتھ یہاں سے جائے، کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کو پڑھے گا، اپنی عورتوں کو قرآن، اگر قرآن کریم، یہ تو آپ کو وقت نہیں ہے مختصراً بتلایا، ورنہ علماء نے لکھا ہے، پھر ایک ایک 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کی تفصیلات بیان کی ہے۔ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے تو کیسی تلاوت کرنا ہے؟ ایسی تلاوت کریں گے؟ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ورتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاوے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاوے، وجود القرآن تجویدا، حروف کی رعایت کرتے ہوئے، وقف کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا جاوے۔ بہت سارے حقوق ہیں، لہذا ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر کے دروس ہونے چاہیے۔ ہماری ہر مسجد میں ہفتے میں کم از کم 1-2 دن ایسے ہونے چاہیے جس میں زیادہ مصلی آتے ہو تو ہمارا ایک ایسا نوجوان یا ایسا فاضل یا ایسا عالم جو تفسیر کا جاننے والا ہو وہ قرآن کریم کی تفسیر کرے۔ کیوں کہ جب قرآن کی تفسیر ہم سنیں گے تو اس کے معانی سمجھ میں آئیں گے تو قرآن سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور ہم جب اس کو سمجھنے ہی کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہماری سمجھ میں آئے گا؟ تو اس لیے قرآن کریم کی تفسیر اگر اردو آتی ہے تو آپ کے گھر میں معتبر مفسرین کی قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے، آپ کے گھر میں معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن ہونی چاہیے آپ کے گھر میں، تاکہ جب آپ کو وقت ملے آپ کیا کریں، قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھیں اور قرآن کریم کی تفسیر اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کی پیغام کو آگے پہنچانے کی اور اپنی اولاد کو قرآن سے وابستہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ قرآن کی نسبت پر آپ سب لوگ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ نے جو قربانی دی ہے اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے، اور قرآن کی برکت سے جمع ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکات سے مستفید فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے جو کوئی قوم جمع ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی نسبت پر جمع ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو اپنی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں،
اور اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جب وہ جانے لگتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ یہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کہہ رہے تھے. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تجھ سے مغفرت کے طلبگار تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا میرے ان سب کی مغفرت فرما. اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس انہی مجلسوں میں سے ہو جائے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا بھی رواج دینے کی ضرورت ہے. آپ کا اتنا بڑا شہر ہے، یہاں پر مسلمانوں کا اسکول نہیں، کالج نہیں، تو میں مولانا سرور صاحب سے بھی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر اگر مناسب ہے تو یہاں پر اسکول شروع کیا جائے، اردو اسکول، انگریزی اسکول. کیونکہ آج ہمارا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے تو یہ ہمارے بچے آئندہ دین سے بھی دور ہو جائیں گے. سفیان ثوری وہ فرماتے ہیں کسی زمانے میں حضرات صحابہ اور کے زمانے میں مال فتنہ ہوتا تھا، مگر اب مال کا کم ہونا فتنہ ہے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا فتنوں کے اس زمانے میں امت کے پاس اپنی ضرورت پوری ہو جائے اتنا مال ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ فتنوں میں کیا ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے کسب حلال کے لیے، حلال کمانے کے لیے ہمیں علم دین کے ساتھ علم دنیا کا سیکھنا بھی کیا ہے، ضروری ہے. مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں آئی اور آئندہ بھی آتی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس ادارے میں اسکول شروع کیا جاوے، مناسب ہے تو کوئی کالج بھی یہاں پر شروع کیا جاوے، تاکہ دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام ہو سکے اور ہمارے بچے دین اور دنیا دونوں تعلیم حاصل کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، حسن دنیا اور حسن آخرت دونوں حاصل کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. حافظ قرآن ہونے والے ان تمام بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمائے، اور ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور اس ادارے کے محسنین سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد مبارك وسلم. جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے.